جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے. اب یہ ظلم، اب ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، یہ ظلم ہے. مجھے میری جان پر ظلم کیا کہ رحمت کا اشرہ گزر گیا، میں رحمت نہیں لے سکا، یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے. یہ مغفرت کا اشرہ گزر رہا ہے، میں مغفرت حاصل نہ کر سکا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. یہ سارا ظلم کے تحت آتا ہے. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے باوجود رحمان فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ایک حدیث پاک میں لکھا ہے بڑا زبردست، اسی لا تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت بہت پیاری ایک حدیث پاک لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم فرقان حمید میں ان آیات طیبات میں اللہ کا اتنا فرمانا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اچھا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اس سے جو آپ کو رحمت سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو 5% ہے، خدا کی رحمت کا عروج قیامت میں ہوگا 95%. یہ بہت کم ہے. اچھا جو بہت کم ہے وہ بھی عقلوں سے ماورا ہے. اللہ ایسا غفور الرحیم ہے. اچھا اس کے دروازے تو ایسے کھلے ہیں مغفرت کے، اس کا اہتمام اتنا ہے. اچھا پھر قرآن کریم فرقان حمید پڑھے نا تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. ویسے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مغفرت اور ایک ہوتا ہے عفو. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رب العالمین. یہ ایک دعا ہے، یہ کثرت سے پڑھا کریں. ایک ہوتا ہے عفو، ایک ہوتا ہے مغفرت. عفو اور مغفرت کے اندر اب یہ کمال ہے سمجھنے والے کے لیے. عفو اور مغفرت علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مغفرت. مغفرت کا معنی ہوتا ہے کہ تم نے معافی مانگی 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 مانگی، رحمان راضی ہو گیا، تمہارا گناہ معاف کر دیا، جا معاف ہے، ٹھیک ہے معاف ہے. لیکن تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا. اور عفو یہ ہے کہ تم ایسے معافی مانگو کہ خدا مغفرت نہیں عفو کرے. عفو کا مطلب ہوتا ہے خدا نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، مٹا ہی دیتا ہے ہی نہیں. یعنی وہ رحمت کیسی ہے، رحمان کا عفو کیسا ہے. ایک ہوتا ہے گناہ معاف کر دے، ہاں ٹھیک ہے گناہ معاف کر دے، میں نے توبہ کی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، ناک رگڑ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، مالک معاف کر دے. لیکن ادھر تو لکھا ہو. اگلا سٹیپ ہے عفو کا. عفو کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور تم سے پیار اتنا کرتا ہے کہ کسی فرشتے کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہوا کیا، خدا مٹا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، رحمان مٹا دیتا ہے. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پہلا حکم ہے مغفرت کا، اور مغفرت کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. ہوگا لکھا ہوگا لیکن گناہ معاف فرما دے گا. دوسرا ہے عفو. عفو کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور تمہارا وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دے گا. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دے گا جو چاہے گا. وہ مالک ہے ایک. اور پھر اس سے بھی بڑی رحمت خدا کی، ایک تو مغفرت ہے گناہ معاف کر دے،
دوسرا عفو ہے، مٹا دے، اور تیسرا قرآن میں رحمان نے فرمایا یہ اولئک یبدل اللہ الحسنات یذہبن السیئات، اللہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ پروردگار عالم معاف بھی کرتا ہے، ادھر سے مٹا بھی دیتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی نیکی لکھ دیتا ہے۔ یار آپ اندازہ لگائیں یار، وہ کیسا مالک ہے۔ ایک تو معاف کر دے، دوسرا مٹا دے، اور تیسرا یہ کہ اس کی جگہ پر حسنات لے کر آ جائے۔ کیسا قیامت کے دن، بخاری میں حدیث پاک ہے، قیامت کے دن جب بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا اور بندہ دیکھے گا نا، تو بندے کی حالت یہ ہوگی کہ بندہ بولے گا یار یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ایک طرف ایسے دیکھے گا، ایک طرف عرش الہی کو دیکھے گا، ایک طرف ادھر دیکھے گا، یار اس جگہ پر تو گناہ تھا، اس جگہ پر گناہ تھا۔ پروردگار عالم فرشتے سے ارشاد فرمائے گا، فرشتے میرے بندے سے کہتے تم نے توبہ اتنی پیاری کی تھی، ہم نے اس کو نیکی میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، میں نے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اچھا یہ اس پہ آ کے پھر آگے آ کے اور کمال ہے، ایک اور کمال ہے۔ ایک ہے تم معافی مانگو، تمہاری معافی پروردگار عالم کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت تک پہنچ گئی، تمہیں معاف کر دیا، گناہ معاف ہو گئے، لیکن لکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے تو ہیں۔ دوسرا یہ ہے اور معافی مانگی، اور رویا، اور گڑ گڑایا، اور خوف خدا خشیت الہی میں رویا، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے